صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں۔ اور آخری جب شعر آئے گا تو آپ مچل جائیں گے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب ان کا، علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب ان کا، ان کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، ان کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی رفعت و بلندی اتنا زیادہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ فضیلتیں حدیث پاک میں حضرت علی کے تعلق سے وارد ہیں، روایات میں اتنی فضیلت اور کسی کو جو ہے وہ نہیں ملتی، حدیث میں وارد نہیں ملتی۔ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بیانات حضور پاک نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اور حضرت علی 586 احادیث مبارکہ کے راوی بھی، یعنی کہ 586 حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت علی۔ ہم تک جو احادیث پہنچتی ہیں ان میں سے 586 ایسی حدیثیں ہیں جس کے راوی حضرت علی ہیں۔ اور حضرت علی جن کے بارے میں کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کے شہر ہے، اور حضرت علی کو فرمایا کہ وہ دروازہ ہے، یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے علی کے راستے سے تمہیں آنا ضروری ہے۔ اس شہر میں داخل ہونا ہے اگر شہر علم کے اندر اور علم حاصل کرنا ہے تو علی کا واسطہ تمہیں لینا ضروری ہے۔ مولائے کائنات جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہیں تک نہیں، حضرت علی کے فضیلت کے بعد میں اگر جائیں تو جب مواخات مدینہ ہو رہا تھا، یعنی ہجرت کے بعد جب تمام صحابہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اب جتنے صحابہ مہاجرین تھے انہوں نے اپنے گھر بار مکے میں چھوڑ دیے تھے۔ جن کا تجارت تھا، تجارت یہاں ختم ہو گیا، دکانیں ختم ہو گئی، زمین لے کر جا نہیں سکتے، گھر لے کر جا نہیں سکتے، ساری چیزیں یہاں چھوڑ دی اور ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات مدینہ وہاں پر قائم کیا تھا۔ اور مواخات مدینہ کیا ہے؟ ایک کو ایک کا بھائی بنانا، یعنی ایک مہاجر صحابی کو جو ہجرت کر کے آئے تھے، ایک انصاری صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کا بھائی بنا دیا کہ ان کے ساتھ میں تم رہو گے، ان کے ساتھ تم رہو گے، سب کو۔ یعنی کہ اب اتنا زیادہ یہ مواخات تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایسی محبت اور ایسی مواخات کہیں قائم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جن لوگوں نے، جن کی بیویاں نہیں تھی مہاجرین کی، انصار میں اگر کسی کی 2 بیوی تھی تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے لیے نکاح میں رکھ دیا، اپنی پراپرٹی میں آدھا حصہ دے دیا، یعنی ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اب جاتے ہی ساتھ تو گھر بن نہیں سکتا تھا، تجارت
में अपना हिस्सा दिया, घर में अपना माल में हिस्सा, बागात में हिस्सा, सबको सबका भाई बना दिया। लेकिन हजरत अली को कोई अंसारी सहाबी नहीं मिले। अल्लाह के रसूल के पास हजरत अली आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सबको तो आपने अता कर दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो हजरत अली से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो, तुम मेरे आखिरत में भी भाई हो। अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तुम मेरे दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। ये मकाम व मर्तबा हजरत अली का है। और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला की विलादत जो हुई वो काबे शरीफ के अंदर हुई। मशहूर है, आप सभी जानते हैं कि हजरत अली की विलादत काबे में हुई और काबतुल्लाह के अंदर फातिमा बिनते असद जो आपकी वालिदा है वो काबे में थी। जब दर्द ज़ह ज्यादा बढ़ा और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, खाने काबा के अंदर गई, वहां आपको जो है विलादत हुई हजरत अली की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जब गए तो आंखें नहीं खोल रहे थे हजरत अली। जब हुजूर ने अपने हाथों में उठाया है तब मौलाए कायनात ने आंख खोली। रिवायतों में मिलता है कि आंख खोली और सबसे पहले जिस चेहरे की जियारत की है वो और कोई नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया के चेहरे की जियारत की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बेशुमार फजाइलो मनाकिब जिनके हैं और वो मकाम व मर्तबा है कि आप देखें कि सिर्फ सहाबी नहीं है बल्कि सहाबी के साथ साथ वो अशरे मुबशरा में भी शामिल है। जिन 10 सहाबियों को अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता की थी, उन 10 में से हजरत अली हैं। उसके अलावा और क्या फजीलत है, मौलाए कायनात अहले बैत में से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आयत मुबाहला नाजिल हुआ उस वक्त अल्लाह के रसूल ने किसको लिया साथ में? हजरत अली करेंगे इनके लिए और ये बद्दुआ करेंगे उनके लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को लेकर निकले, अपने अहलो अयाल को लेकर आओ और एक दूसरे के ऊपर बद्दुआ करेंगे। ये मुबाहला होने वाला था। तो हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे हैं, उनके पीछे हजरत अली हैं, बीच में फातिमा ज़हरा है, हजरत हसन और इमाम हुसैन। इस तरतीब से जो है वो लेकर गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली और हजरत अली को उसके अंदर लिया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसमें लिया, इमाम हसन और हुसैन हसनैन करीमैन को उस चादर के अंदर लिया। फरमाया, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो अहले बैत में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और एक लक़ब आपको और किसी और के साथ आपको ये लफ्ज नहीं मिलेगा, करमल्लाहु वजहुल करीम, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सुनते हैं, लेकिन ये खास हजरत अली के साथ है ये लफ्ज। वो इसलिए कहा जाता है, आज इसका माना भी आप सुन ले, आप हमेशा कहते होंगे कि जो खारजी हैं, खवारिज, जो अहले बैत से नफरत करने वाले और अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले, वो लोग बद्दुआ करते थे हजरत अली के लिए। और क्या कहते थे? बद्दुआ के अल्फाज कहते थे, अस्वदल्लाहु वजहहु, कि तुम्हारा चेहरा काला हो जाए। उसके मुकाबले में, उसके जवाब में यह कहा जाता है, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके चेहरे को नूरानी और बाबरकत बना दे। तो ये करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो है वजह तस्मिया जो हजरत अली के साथ खास लगा हुआ है। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा और फजीलत, एक तो आप सहाबी हैं, अशरे मुबशरा में हैं, उसके बाद अहले बैत में हैं, फिर आप खलीफा राशिद है, चौथे खलीफा है, यहीं तक फजीलत खत्म नहीं। उसके बाद खातूने जन्नत के शौहर है, शुहदाए करबला, शहीद करबला इमाम हसन के वालिद भी है। कितनी सारी फजीलतें जमा हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब विलादत के बाद आपको लेकर आए
حضرت علی کی عمر جب 7-8 سال کی ہوئی، اس وقت روایتوں میں 8، بعض روایتوں میں 9، کہیں 10 آیا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی کوئی ذات ہے تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی، آپ جب چھوٹے تھے قحط کا زمانہ پڑ گیا، اور قحط سالی میں حضرت ابو طالب کے بیٹے زیادہ تھے، تو قحط کے زمانے میں مشکلات آئی. اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہم کچھ بوجھ ہلکا کرتے ہیں اپنے چچا کا، ان کی اولادوں کو لے آتے ہیں، پرورش کریں گے تو کچھ بوجھ ہلکا ہوگا، قحط کا زمانہ ہے. لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور لے کر آئے اپنے گھر، اور پرورش حضرت علی کی حضور نے فرمائی. پرورش عادات و اطوار کس سے سیکھے؟ حضور کے. آپ نے بڑے ہوتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب عمر مبارک 7-8 سال کی پہنچے، اعلیٰ حضرت نے 8 سے 10 سال کی عمر لکھی ہے کہ آپ جب عمر تھی تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں عبادتیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی نے دیکھا، فرمایا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، کیا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور میں اس ایک اور وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کرنا چاہتا ہوں یہ عبادت، مجھے بہت پسند آیا یہ عبادت، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے لیے پہلے اسلام لانا ہوگا، پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا. تم اپنے والد سے جا کر جو ہے مشورہ کر لو، پوچھ لو، کیونکہ آپ میری کفالت میں ضرور ہے لیکن حق جو ہے وہ آپ کے والد کا ہے. حضرت علی بچپنے کے عالم میں اپنے والد ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے ایسی ایسی بات ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پالا ہے، پرورش کی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. گویا وہ جو تمہیں کہیں وہ تم کرتے چلے جانا. اس عمر کے اندر حضرت علی آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئی. داخل ہونے کے بعد پھر جب یہ ہوا کہ اپنے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو کفاران قریش جو رشتہ دار تھے، قریش کے سرداران تھے، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو گھر کے لوگ خاص طور سے، ان سب کو جو ہے وہ دعوت دی گئی. اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ان سب کو کھانا کھلانے لگے کہ اب جو ہے ان سب کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. حضرت علی بھی ایک کونے میں بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے. جب کھانا ختم ہوا اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں بتاؤں کہ میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. بت تمہارے جھوٹے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو، اور ان جو بت ہے تمہارے اور یہ جو تم کفر اور شرک میں مبتلا ہو، کئی کئی خداؤں کو پوجتے ہو، ان کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرو. وہ سارے جو ہے وہ کوئی گالیاں دیتا ہوا اٹھا، کوئی برا بھلا کہتا ہوا اٹھا، اور سارے کے سارے چلے گئے. وہاں پر حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا جب تک میری جو ہے وہ سانسیں چلتی رہے گی اور میرے جسم میں جان ہے، اس وقت یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. حضرت علی نے وعدہ کیا بچپن کے اندر. حضرت علی کی جو پیر تھا وہ بہت پتلا تھا، کمزور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو وہ مقام دیا اپنے نبی، اپنے محبوب کے صدقے میں، کہ دنیا انہیں شیر خدا کے لقب سے یاد کرتی ہے. اور جدھر کو بھی جاتے، میدان میں جب اتر جاتے میدان جنگ کے اندر، تو جہاں جس طرف کو رخ کرتے تھے کافر ادھر سے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے. اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ شیر خدا ہے، اور شجاعت کے شہسوار آپ کو کہا جاتا ہے. جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر کو، ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب عنایت کیا گیا، اور عثمان غنی کو ذوالنورین اور غنی کے خطاب سے جو ہے
وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کو شجاعت کا علم بردار یعنی بہادری کا علم بردار کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جنگ کے اندر پیٹھ نہیں دکھائی ہے۔ ہر میدان کے اندر وہ آپ بڑھتے ہی چلے گئے۔ آپ کی عمر مبارک جب 22-23 سال کی تھی، اس وقت آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ خلفائے ثلاثہ، یہ تین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا کہ علی جاؤ اور حضور سے فاطمہ کا رشتہ مانگو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، روزانہ کمانے کھانے والا، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے حضرت فاطمہ کے لیے بادشاہوں کے رشتے آ رہے ہیں، مجھے کیوں دیں گے حضور اپنی بیٹی کا رشتہ؟ تو صحابہ نے کہا، جو حضرت ابو بکر و عمر ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تو جا کر بات تو کرو۔ حضرت علی جب پہنچے وہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، لیکن کوئی زبان سے الفاظ شرمندگی کی وجہ سے ادا نہ کر سکے۔ حضرت علی جب بیٹھے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی تم کس لیے آئے ہو؟ کیا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہاں اسی مقصد سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ نے فرمایا ہاں اور نہ، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اس وقت جب باہر نکلے تو صحابہ باہر موجود تھے، کہنے لگے علی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی واضح جواب مجھے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کوئی نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آخر اس وقت کی روداد کیا ہے، کیا کیا باتیں ہوئی، ساری باتیں ہمیں بتاؤ۔ حضرت علی نے جب پورا روداد سنایا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ فرمایا ہے، صحابہ نے مبارکباد دی کہ جب حضور نے انشاءاللہ فرما دیا ہے تو اب فاطمہ الزہرا کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور نکاح حضرت علی کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضور نے جہیز میں چکی دیا، چٹائی دی اور برتنیں دی، اور اس کے بنیاد پر جو ہے وہ کچھ لوگ جہیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ جہیز جو حضور نے دیا تھا حضرت فاطمہ کو، اور کیا دیا تھا؟ ایک آٹے کی چکی اور مشکیزہ پانی کا چٹائی بچھانے کے لیے کچھ ضرورت کے سامان۔ حضور نے یہ چیزیں اپنے طرف سے نہیں دی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب نکاح ہونے لگا تو حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس یا رسول اللہ ہے تو کچھ بھی نہیں، ایک زیرہ تھا، زیرہ جو سینے کے اوپر لوہے کا ایک پوشاک ہوتا ہے جسے جنگ کے اندر پہن کر لڑتے تھے حضرت علی، وہ زیرہ تھا۔ آپ نے کہا وہ زیرہ میرے پاس ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس زیرہ کو بیچ دو، اور بیچ کر کے جو ہے یہ سامان ایک لسٹ بنا کر دیا، یہ خرید کر لے کر آؤ۔ اور اس زیرہ کو خریدنے والے حضرت عثمان غنی، آپ نے زیرہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد وہ پیسے دیے، اس پیسے سے اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت علی کا ہی پیسہ تھا، اور اسی پیسے سے جو چیزیں دی گئی ہے حضرت علی کو، فاطمہ الزہرا کو، جسے جہیز کا نام آج لوگ دیتے ہیں، وہ جہیز نہیں تھا بلکہ حضرت علی نے اپنے ہی پیسوں سے خریدا تھا اور حضور نے خرید کر دیا تھا۔ اور وہ زیرہ جو ہے واپس حضرت علی کو حضرت عثمان نے تحفے میں عطا کر دی کہ آپ اسے رکھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے۔ تو آج جو غلط طور پر جہیز کا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ سراسر جہالت پر مبنی بات ہے، اس کا حدیث پاک سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی، اور یہ شادی ایسی انوکھی شادی تھی کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت مرد کو دی گئی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا جب تک نکاح میں تھی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک علی تمہارے نکاح میں فاطمہ ہے دوسری عورت تمہارے لیے جائز
اور اس کے بے شمار وجوہات فقہا اور محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ایک عدل کا تقاضا ہوتا ہے. وہ خاتون جنت وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی. کوئی خاتون آتی اور آنے کے بعد سوتن میں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور کوئی آتی اور آنے کے بعد ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ سے لڑ جاتی, انہیں برا بھلا کہا کہ اپنے اوپر ہی جہنم وہ واجب کر لیتی. تو کسی اور کی بھلائی کو چاہتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک با حیات ہے فاطمہ, علی دوسرا نکاح نہیں کرے گے. یہ خصوصیت حضرت علی کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ, اب ان کے بارے میں آپ نے بے شمار شجاعت کے قصے سنے ہیں. اور فقر کا معاملہ ہو, گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, 3 دن تک مسلسل روزے رکھتے, اور گھر پر اگر کوئی فقیر آ جاتا, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے, اور افطار کا وقت جب ہوا تو کہیں سے گندم یا جو لا کر اس کے آٹا پیس کر اس کی روٹیاں بنائی گئی. اور روٹیاں جب بنائی گئی اور افطار کا وقت ہوا ہی تھا کہ ایک سائل نے صدا دی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کوئی کھانا کھلائے. گھر کے اندر بھی کھانے کی ضرورت ہے, لیکن حضرت علی نے کہا کہ پہلے اس سائل کا دامن بھر دو, ہم بھوکے رہ جائیں گے چلے گا, لیکن سائل ہمارے دروازے سے واپس نہیں جانا چاہیے. یہ مزاج مولا کائنات نے دیا ہے دنیا کو. اور شجاعت و بہادری کے قصے تو بے شمار ہے حضرت علی کے, کہ جنہوں نے پوری کتاب تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ, خیبر کا واقعہ ہے, دیکھیں کہ حضرت علی جن کی آنکھیں آشوب کرائی ہے. خیبر جو ایک بہت بڑا علاقہ تھا, یہودیوں کی گڑھ تھی, اور خیبر کے اندر 8 قلعے تھے. 8 قلعے. جب مدینے سے یہودیوں نے بدعہدی کی اور انہیں مدینے سے نکالا گیا یہودیوں کو, تو وہ سب بھاگ کر جا کر خیبر میں انہوں نے پناہ لیا, اور وہاں سے سازشیں کرتے اور دوسرے مشرکین جو قبیلے ہوتے ان کو اپنے ساتھ ملاتے اور پیسے خرچ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو خیبر سے بھی جو ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم مدینے پر اچانک سے حملہ کریں گے, لیکن حضور کو اس بات کی خبر مل گئی, اور خیبر سے نکلنے سے پہلے حضور نے خیبر میں جو ہے وہ حملہ کر دیا. صحابہ 1600-1700 کی تعداد میں صحابہ تھے اس وقت, اور 8000 کی تعداد اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کی تھی وہاں خیبر کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کئی قلعے فتح کیے, لیکن ایک قلعہ جو تھا وہ بہت زیادہ مضبوط اور محفوظ تھا, اور اس محفوظ قلعے کے اندر اس کا جو مالک تھا, اس قلعے کا جو نگہبان تھا, اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ مرحب نام کا پہلوان تھا. اور مرحب 1000 آدمیوں کے برابر جو ہے وہ طاقت رکھنے والا انسان تھا, کہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا. ایسا لہیم شہیم اور بہت زبردست قسم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 آدمیوں سے کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کی جسمانی ساخت کا عالم کیا ہوگا. وہ مرحب کو بڑا غرور تھا اپنے طاقت کے اوپر. وہ سمجھتا تھا دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی بہادر, کوئی شجاع, کوئی بطل مجھے ہرا نہیں سکتا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو جھنڈا دے کر روانہ کیا گیا. 1 دن ہو گیا, محاصرہ بڑھتا گیا. حضرت ابو بکر اس دن واپس آئے, قلعہ فتح نہیں ہوا. حضرت عمر کو بھیجا گیا, انہوں نے بھی دن بھر جنگ کیا, لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. محاصرہ طویل ہوتا گیا. 20 دن کا جب محاصرہ ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو اللہ نے فتح رکھی. خیبر کی اے سبحان اللہ, خیبر کی فتح اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ رات بھر سو نہ سکے کہ اللہ کے رسول کسے جھنڈا دیں گے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیجئے کہ آخر وہ کون ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب ہر صحابی وہ تو دعویٰ کیا دلیل بھی پیش کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے,
لیکن اگر کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا مل جائے گا اس کے لیے مہر لگ جائے گی کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے ہم محبت کرتے ہیں یہ تو جانتے تھے، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کر رہے ہیں ان سے؟ اس کی مہر کل لگ جائے گی اور ہر صحابی رات میں بے چین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں کہ آخر کل جھنڈا کس کو ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی تو بشارت مل چکی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فتح اللہ رب العزت سے عطا فرمائے گا۔ تو وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ فتح کی بشارت بھی ہے، اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا کی بشارت بھی ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور اس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ خیبر کوئی چھوٹا موٹا یہ قلعہ نہیں ہے، آج تک دنیا فاتح خیبر کے نام سے حضرت علی کو جانتی ہے۔